السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن فہم دین میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری گفتگو بہت ہی اہم موضوع وقت کی اہمیت پر جاری تھی۔ آج ہم کچھ اور باتیں سماعت کریں گے، اور آج جو پہلی بات ہے وہ انتہائی عظیم بات ہے، اور انہوں نے کہی ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں بھی ایک خاص مقام رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نالین کو وہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے، اور حضور کی نالین کی حفاظت کے لیے وہ خدمت گزاری ان کو ملی تھی کہ حضور کے نالین اٹھا کر چلتے تھے، تکیہ مبارک لے کر چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ جس دن سورج غروب ہو جاتا ہے اور میں کوئی نمایاں کام سر انجام نہیں دے پاتا۔ اس دن مجھے جو شرمندگی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کسی دن اتنی شرمندگی مجھے نہیں ہوتی۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے اور کوئی نمایاں کام میں انجام نہیں دے پایا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو پایا؟ یہ فرمایا آپ، تین باتیں فرمائی: سورج کا غروب ہونا، میرا کسی کام کو انجام نہ دے پانا، اور وہ کام سے مراد کیا تھا آپ نے آگے فرمایا میرے عمل میں نے اضافہ نہیں کیا۔ یہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کن بات لگتی تھی۔ حضرت محدث کبیر عبید بن یعیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نبوی لکھنے میں اتنے مصروف اور منہمک رہتے کہ خود فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں نے رات کا کھانا خود نہیں کھایا، میری ہمشیرہ کھانا کھلاتی تھی، لقمہ میرے منہ میں ڈالتی تھی، اور اس وقت بھی میں حدیث لکھ رہا ہوتا تھا۔ امام نووی کا مقام و مرتبہ شافعی مسلک میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا نام ہے امام نووی کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 11 درس دیا کرتا حدیث پاک کے، دن رات میں مصروف رہتا، عشاء کے بعد صرف ایک بار کھاتا، اور سحری کے وقت ایک بار پانی پیتا، اور یہی میری روٹین تھی۔ میں نے زندگی میں حدیث پاک لکھنے کے لیے، حضور کے دین کا کام کرنے کے لیے شادی تک نہیں کی، آپ فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میوے اور ککڑی سے میں پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ میوے اور ککڑی کھانے سے جسم بھوجل ہوتا ہے اور نیند کا خمار غالب ہوتا ہے۔ کہیں مجھے نیند نہ آ جائے اور میں حضور کے جو دین کا کام کر رہا ہوں اس میں مجھے سستی پیدا نہ ہو جائے، اور کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اتنی عالی شان زندگی گزاری ہمارے بزرگان دین نے، لیکن کس لیے وہ بزرگان دین عالی شان زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے؟ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وقت کی قدر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی، صحیح استعمال کرنے کی، وقت کی قدر کی اللہ توفیق دے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔